السلام علیکم۔ آج منگل ہے، نومبر کی 18 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے رائے شماری کے ذریعے امریکہ کی تیار کردہ اس قرارداد کی منظوری دے دی ہے جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ جنگ بندی منصوبے کی توثیق اور فلسطینی علاقے میں ایک بین الاقوامی استحکام فورس ISF کی تعیناتی کی اجازت شامل ہے۔ گزشتہ ماہ اسرائیل اور حماس ٹرمپ کے 20 نکاتی منصوبے کے پہلے مرحلے پر متفق ہو چکے تھے۔ تاہم ماہرین کے مطابق اقوام متحدہ کی یہ قرارداد غزہ کے لیے ایک عبوری انتظامی اتھارٹی کو قانونی حیثیت دینے میں اہم کردار ادا کرے گی اور ان ممالک کے خدشات دور کرے گی جو غزہ میں اپنے فوجی بھیجنے کا سوچ رہے ہیں۔ قرارداد کے حق میں پاکستان سمیت 13 ارکان نے ووٹ دیا، جبکہ روس اور چین نے غیر حاضری اختیار کی۔ یہ امر قابل توجہ ہے کیونکہ یہ پہلے اشارے مل رہے تھے کہ روس ممکنہ طور پر اسے ویٹو کر سکتا ہے۔ قرارداد میں رکن ممالک کو بورڈ آف پیس کا حصہ بننے کی دعوت دی گئی ہے جو غزہ کی تعمیر نو، بحالی اور معاشی استحکام کی نگرانی کرے گا۔ ISF کا بنیادی مقصد غزہ کو غیر عسکری بنانا، ہتھیار تلف کرنا اور عسکری ڈھانچے کا خاتمہ کرنا ہے۔ ٹرمپ کا 20 نکاتی منصوبہ بھی قرارداد کے ضمیمے کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔ ووٹنگ کے بعد امریکی سفیر مائک والٹز نے اسے تاریخی اور تعمیری اقدام قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ پرامن اور خوشحال غزہ کے لیے ایک اہم پیش رفت ہے۔ دوسری جانب حماس نے اس قرارداد کو یکسر مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ فلسطینی عوام کے حقوق کی تکمیل نہیں کرتی بلکہ غزہ پر بین الاقوامی سرپرستی مسلط کرنے کی ایک کوشش ہے جو اسے ناقابل قبول بناتی ہے۔ پاکستان نے قرارداد کی حمایت کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد نے یہ قدم صرف ایک مقصد کے لیے اٹھایا ہے: خونریزی روکنے، بے گناہ فلسطینیوں خصوصاً خواتین اور بچوں کی جانیں بچانے، پائیدار جنگ بندی یقینی بنانے اور اسرائیلی افواج کے مکمل انخلا کو ممکن بنانے کے لیے ہے۔ پاکستان نے غزہ کے لیے 100 ٹن امدادی اشیاء پر مشتمل 25ویں کھیپ روانہ کر دی ہے۔ لاہور ایئرپورٹ سے بھیجے گئے سامان میں خیمے، خوراک اور دیگر ضروری اشیاء شامل ہیں۔ NDMA کے مطابق وزیراعظم کی ہدایات پر پاکستان غزہ کے عوام کے لیے اپنی امداد کا سلسلہ مسلسل جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس کھیپ کو الخدمت فاؤنڈیشن کی چارٹرڈ پرواز کے ذریعے روانہ کیا گیا۔ ترکیہ کی ایک عدالت نے اسرائیل کے وزیراعظم بنجامن نیتن یاہو اور 36 دیگر اسرائیلی حکام کے خلاف غزہ میں نسل کشی اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے الزامات پر گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔ استنبول کے چیف پبلک پروسیکیوٹر کے دفتر کے مطابق یہ فیصلہ غزہ میں شہریوں پر منظم حملوں کی وسیع تحقیقات کے بعد سامنے آیا ہے۔ یہ تحقیقات ان شکایات کے بعد شروع ہوئیں جو متاثرین اور گلوبل سمود فلوٹیلا کے نمائندوں نے جمع کرائی تھیں۔ ایک ایسا سول انسانی مشن جسے اسرائیلی بحریہ نے روکا ہوا ہے، تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر ملک بدر کر دیا تھا۔ ترکیہ نے واضح کیا کہ یہ اقدامات بین الاقوامی انسانی قوانین اور اقوام متحدہ کے سمندری قوانین کے مطابق کیے گئے ہیں اور ان کا مقصد غزہ کے متاثرین کو انصاف دلانا ہے۔ گزشتہ نومبر میں بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC نے بھی نیتن یاہو اور سابق اسرائیلی وزیر دفاع یوف گیلنٹ کے خلاف جنگی جرائم کے وارنٹ جاری کیے تھے، جبکہ اسرائیل کو عالمی عدالت انصاف میں نسل کشی کے مقدمے کا بھی سامنا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ سعودی عرب کو امریکی ساختہ F-35 جدید لڑاکا طیاروں کی فروخت کی منظوری دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے دورہ امریکہ سے ایک روز قبل اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران کہی۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، ہم F-35 طیارے فروخت کریں گے۔ اگر یہ معاہدہ طے پا جاتا ہے
تو یہ امریکہ کی دفاعی پالیسی میں بڑی تبدیلی ہوگی جو مشرق وسطی میں عسکری توازن پر گہرے اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ فیصلہ واشنگٹن کی اس پالیسی کو بھی آزمائے گا جس کے تحت امریکہ اسرائیل کی معیاری فوجی برتری برقرار رکھنے کا پابند ہے۔ پاکستان سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں 2 مختلف کارروائیوں کے دوران بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کے 15 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ISPR کے مطابق 15 اور 16 نومبر کو ڈی آئی خان کے علاقے کولاچی اور شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے جن میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز سے نشانہ بنایا گیا۔ کولاچی کے آپریشن میں مارے جانے والوں میں دہشت گردوں کا سرغنہ عالم محسود بھی شامل ہے۔ ایک کارروائی میں 10 اور دوسری میں 5 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ فوج کے مطابق یہ کارروائیاں آپریشن الخوارج کے تسلسل میں کی گئی ہیں۔ آسٹریلوی حکومت نے افغانستان میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے پیش نظر طالبان حکومت کے خلاف مزید سخت پابندیوں کی تجاویز پیش کر دی ہیں جن کی ہیومن رائٹس واچ نے بھی حمایت کی ہے۔ آسٹریلوی حکام کے مطابق قوانین میں مجوزہ ترامیم کے بعد افغانستان کے لیے مخصوص انسانی حقوق کے معیار متعارف کرائے جائیں گے جبکہ طالبان رہنماؤں پر سفری پابندیاں بھی عائد کی جا سکیں گی۔ ہیومن رائٹس واچ کے آسٹریلوی ڈائریکٹر نے کہا کہ یہ ترامیم انسانی حقوق کے مجرموں کے احتساب کی طرف ایک اہم قدم ثابت ہوگی۔ ان کے مطابق طالبان کی جانب سے خواتین پر عائد سخت پابندیاں جرم انسانیت اور صنفی تشدد کی شکل اختیار کر چکی ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے فرانس کے ساتھ ایک اہم دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت یوکرین آئندہ 10 برسوں میں 100 رافیل جنگی طیارے، ڈرونز، ریڈار، ایئر ڈیفنس سسٹمز، اسمارٹ گائیڈڈ بم اور دیگر عسکری ساز و سامان خریدے گا۔ پیرس میں فرانس کے صدر ایمانوئل میکروں کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران صدر زیلنسکی نے اس معاہدے کو تاریخی قرار دیا اور کہا کہ اس سے یوکرین کی طویل المدتی سلامتی مزید مضبوط ہوگی۔ صدر میکروں نے بھی اس معاہدے کو دونوں ملکوں کے اسٹریٹجک تعلقات میں ایک نئے دور کا آغاز قرار دیا۔ جوہانسبرگ میں نیلسن منڈیلا کشمیر و افریقہ امن سیمینار، بھارت کو بین الاقوامی ذمہ داریوں کی یاد دہانی۔ شمیری گلوبل موومنٹ نے انسانی حقوق کے افریقی کارکنوں کے تعاون سے جوہانسبرگ میں نیلسن منڈیلا کشمیر و افریقہ امن سیمینار منعقد کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق سیمینار میں افریقہ اور عالمی جنوبی خطے سے تعلق رکھنے والے دانشوروں، سفارتکاروں، سول سوسائٹی اراکین اور امن کارکنوں نے شرکت کی اور کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ شرکاء نے ایک قرارداد منظور کی جس میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں انکلوڈنگ جبری گرفتاریوں، پرامن اجتماعات پر پابندیاں، مذہبی آزادی اور اظہار رائے پر قطغن کی شدید مذمت کی گئی۔ قرارداد میں جنوبی افریقہ کی حکومت، افریقی یونین، اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل اور G20 ممالک کے رہنماؤں پر زور دیا گیا کہ بھارت کو اس کی بین الاقوامی ذمہ داریوں کا پابند بنایا جائے اور سلامتی کونسل کی قرارداد 1947-48 پر عمل درآمد یقینی بناتے ہوئے کشمیر میں آزادانہ اور منصفانہ رائے شماری کرائی جائے۔ مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ کشمیر میں آزادی اور انصاف کی جدوجہد ایک عالمی انسانی مسئلہ ہے جس کی گونج افریقہ سے لے کر مقبوضہ کشمیر تک سنائی دیتی ہے۔ کرکٹ T20 ٹرائی نیشن سیریز آج راولپنڈی میں شروع ہو گئی اور افتتاحی میچ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان کھیلا جا رہا ہے۔ پاکستان نے 6 ملکی T20 سیریز کے پہلے میچ میں زمبابوے کے خلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ راولپنڈی میں کھیلے جا رہے میچ میں پاکستان کے کپتان سلمان علی آغا نے ٹاس جیت کر زمبابوے کو بیٹنگ کی دعوت دی۔
से मुल्क सीरीज में पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका की टीमें हिस्सा ले रही हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने पाकिस्तान के बैटर बाबर आजम पर श्रीलंका के खिलाफ तीसरे मैच में कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ वर्जी पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद कर दिया है। बाबर आजम के डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड में एक डीमेरिट पॉइंट भी शामिल किया गया है। आईसीसी के मुताबिक बाबर आजम ने रावलपिंडी में खेले गए मैच के 21वें ओवर में आउट होने के बाद स्टंप्स पर बैट मारा था। वो इस खिलाफ वर्जी को तस्लीम कर चुके हैं। ये थी वो खबरें जो यूट्यूब चैनल पर हमने आपके लिए पेश की हैं। आप हमारे चैनल को देखते हैं, खबरों को देखते हैं और उनको शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों और राय का इज़हार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन कोशिशों को, काविशों को जारी रखिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।